السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحسان روحانی دنیا میں خوش آمدید، اور میں ہوں احسان احمد روحانی۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے پہلے تمام موضوعات کی طرح آج بھی جو موضوع، جو وظیفہ اور جو عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ وہ بہت طاقتور، پر اثر اور بہترین عمل ہے، مجرب آزمودہ عمل ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جادو اور جنات کس طرح زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کس طرح وہ انسانیت کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کلا کما کیا جائے اور ان چیزوں کا سد باب کیا جائے۔ اکثر حضرات رابطہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے عرصہ دراز سے علاج جاری رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے عاملین سے رابطے میں ہیں، 8 سال ہو چکے ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں، کئی مہینے گزر چکے ہیں، لیکن جادو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، جنات جان نہیں چھوڑ رہے، ہمارے گھر کا سکون امن تباہ ہو چکا ہے اور کسی بھی صورت میں ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ معاشی طور پر ہم بڑے ہی تنگدست ہو چکے ہیں، امراض نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، جادو نہیں ٹوٹ رہا، ہمارے لیے آئے دن پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو میں ان تمام حضرات کے لیے، ان تمام دوستوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے یہ جو عمل دینے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس پر من و عن عمل کیا گیا تو انشاءاللہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں 7 دن کے عمل سے کوئی جادو، کوئی جن، کسی بھی قسم کی کوئی بھی غیر مرئی مخلوق جو آپ پر مسلط ہو یا جادوگر نگرانی کر رہا ہو، یہ اس کو لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ وہ کبھی بھی اپنے موکلات اور خدام سحر کو وہاں پر نہیں چھوڑے گا، اگر چھوڑے گا تو وہ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے اور ایک ایک چیز کو خوب غور و فکر کے ساتھ سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد جو ترکیب بتلائی جائے اور جو عمل کی ترتیب بتلاؤں گا اس پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے عاملین سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور آپ جادو سے بھی اور جنات سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ تو سامعین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، عمل کی طرف، کہ وہ عمل ہے کیا کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ جو جادوگروں کے لیے اور جنات و شیاطین کے لیے موت کا پیغام ہے، اور بڑے سے بڑے جادو کو اور بڑے سے بڑے طاقتور ترین جنات و شیاطین کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس سے قبل مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، چونکہ ہم آپ کے لیے وظائف لیتے ہیں قرآن و سنت سے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ہم نہیں بتلائیں گے، چونکہ قرآن اور سنت ہی ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے اور مرکز اور محور ہے، اس لیے ہم اسی سے آپ کو بتلائیں گے۔ تو اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بھی دکھی انسانیت کا نفع ہو سکے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، چونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیجئے، چونکہ ہم ایک اچھے کام، ایک اچھی چیز کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انسانیت کو گمراہیوں سے بھی نکال سکیں اور انسانیت کو تکلیفوں اور مصائب سے بھی نکال سکیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگ ان چیزوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو سامعین، عمل یہ ہے اسم یا قہار۔ اسم یا قہار جو ہے یہ اللہ کریم کا اسم اعظم ہے، اللہ کریم کا ایک نام ہے۔ اردو زبان میں اسم قہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قہر کرنے والا ہو، غصہ کرنے والا ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والا ہو۔ لیکن یہاں پر جو اسم قہار ہے اس کے عربی کا ہے، اور عربی زبان میں قہار کہتے ہیں جو غالب ہونے والا ہو، جو ہر چیز پر غالب ہونے والا ہو اور تمام کی تمام مخلوقات اس کے سامنے مغلوب ہوں، اور وہ ذات اللہ کریم کی ذات ہے جن کا نام قہار ہے۔ یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، اور اس کی جو تاثیر ہے یہ جلالی اسم ہے، اور اس کے کل اعداد جو ہیں وہ 360 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ اسم جو ہے انتہائی طاقتور ہے، چونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہو، وہ رعب اور دبدبے والا ہو، تو کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور ہر چیز کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے، اس کے غصے سے لوگ ڈرتے ہیں چونکہ وہ طاقتور ہے۔
اسی لیے جو اللہ کریم کی ذات ہے وہ بھی انتہائی طاقتور ہے، اور ایسی طاقتور ذات جس کا مظہر ان کا یہ نام گرامی قہار ہے۔ تو مجھے یہ بتلائیے کہ قہار کے سامنے دنیا کی کون سی طاقت ہے، دنیا کو کون سا جادو ہے، دنیا کو کون سا جادوگر ہے، دنیا کو کون سا شیطان ہے جو اللہ کے اس نام اور اتنا عظیم نام قہار کے سامنے ٹھہر سکے، حالانکہ یہ تو تمام کے تمام مخلوقات پر غالب ہونے والا ہے۔ اس لیے اس نام کے سامنے کسی بھی شیطان کی، کسی بھی جادوگر کی اور کسی بھی ایسی چیز کی جو اللہ کے مقابل آئے اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ جو بھی آئے گی تباہ اور برباد ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اب یہ اسم قہار ہے، جو بھی شخص سچے دل کے ساتھ مخلص ہو کر نیک نیتی کے ساتھ اس اسم کا ورد کرے گا تو وہ بے شمار فوائد اس سے حاصل کرے گا، اور اس کے اتنے فوائد ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا سے بے رغبتی چاہتا ہے، دنیا کی محبت اور لالچ کو اپنے دل سے ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسم قہار کو روزانہ 360 مرتبہ پڑھے تو اس کا سینہ نور ایمان سے مزین ہوگا، اور دنیا کی بے رغبتی حاصل ہوگی، اور دنیا کی لالچ اور طمع سے اس کا دل پاک ہوگا، اور شہوات نفسانیہ کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اسم یا قہار جادو اور جنات کے مریضوں کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ جو بھی اس اسم کا ورد 360 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا، انشاءاللہ کوئی جادو اور جن اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز اسے تکلیف نہ پہنچا سکے گی۔ جو مد مقابل آنے کی کوشش کرے گی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آج کا جو خصوصی عمل ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص جادو اور جنات سے پریشان ہو گیا ہو اور وہ جادو اور جنات سے چھٹکارا حاصل نہ کر پا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعرات والے دن حسب استطاعت صدقہ کر لے، جتنی اس کی استطاعت ہے، 100، 500، 1000، 10,000 جتنا بھی ہو سکے وہ صدقہ کر لے۔ صدقہ کرنے کے بعد جمعرات والے دن بعد نماز عشاء اپنے پاس 3 چیزیں رکھے، وہ پہلے سے خرید کے گھر میں رکھی ہوئی ہوں۔ ان میں پہلی چیز ہے عرق غلاب لے لے، اور دوسری چیز ہے پانی لے لے، کسی بھی چشمے یا نہر یا تالاب کا پانی ہو وہ رکھ لے، اور ساتھ ہی نمک بھی رکھ لے۔ اب ان تینوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر وہ شخص شروع کرے اسم قہارو کا پڑھنا، لیکن شروع کرنے سے قبل یہ یاد رکھیے وہ اپنا حصار کر لے۔ حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد یا حفیظو یہ 41 مرتبہ پڑھے، پھر 4 قل جو ہیں کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناز، ہر ایک کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر اس طرح دم کرے، اور اپنے سر کے گرد اس طرح دائرہ لگا دے، اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ مل بھی لے۔ یہ کرنے کے بعد وہ اسم یا قہارو جمعرات سے سٹارٹ کرے گا عشاء کی نماز کے بعد، 3 چیزیں سامنے رکھ کر۔ پہلے دن جمعرات والے دن اس نے پڑھنا ہے اسم یا قہارو کو 306 مرتبہ۔ 306 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اس پڑھائی کو دم کر دے گا پانی پر، عرق غلاب پر اور نمک پر۔ پھر اس طرح ایک دن کا یہ عمل اس کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن اس نے پڑھنا ہے اسم یا قہارو 1224 مرتبہ۔ ترتیب وہی پہلے رہے گی، جس طرح پہلے دن حصار کیا تھا اسی طرح حصار کرے گا، اور پھر اسم یا قہارو 1224 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر اس کو پانی پہ، عرق غلاب پہ اور نمک پہ دم کر دے۔ پھر تیسرے دن اس نے اسم یا قہارو کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے 4896 مرتبہ، پھر پانی، نمک اور عرق غلاب پہ دم کر دے گا۔ اسی طرح چوتھے دن اس نے 19584 مرتبہ اسم یا قہارو پڑھنا ہے، اور ان تینوں چیزوں پہ دم کر لینا ہے۔ پھر 5ویں دن اس نے 78336 مرتبہ اس اسم اعظم کو، اسم قہار کو پڑھنا ہے، اور پانی پہ، عرق غلاب پہ، نمک پہ دم کر لینا ہے۔ پھر 6 اور 7ویں دن بھی اس نے 78336 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور ان تینوں چیزوں پر دم کر لینا ہے۔ یہ اس کا 7 دن کا مکمل پروسیس ہو جائے گا، اور 7 دن کا یہ عمل ہو جائے گا۔ اب ان چیزوں کو جو اس نے دم کیا ہے، عرق غلاب کو پانی تھوڑا سا علیحدہ کر لے،
پانی کے 2 حصے کر لے، ایک حصے میں عرق گلاب مکس کر لے اور ایک حصہ پانی کا بچا کے علیحدہ چھوڑ دے، اور اسی جو نمک ہے، نمک کے بھی 2 حصے کر لے اور ایک حصے کو وہ اپنے سائڈ پہ کر لے اور ایک حصے کو اس پانی اور عرق گلاب میں مکس کر لے۔ اب 2 چیزیں بچ گئیں، ایک پانی کا آدھا حصہ اور اسی طرح نمک کا آدھا حصہ، وہ 2 علیحدہ ہو گئی۔ باقی سب چیزوں کو مکس کر کے اس پانی کا چھڑکاؤ جس گھر میں جنات، شیاطین اور سحر ہو، جادو ہو، اس گھر میں اس کا صبح و شام 2 مرتبہ آپ نے وہ کرنا ہے چھڑکاؤ۔ کسی فوارے میں ڈال کے پانی مکان کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کریں۔ کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی مسلط کیے ہوئے جنات اس گھر میں نہیں ٹھہر سکیں گے، وہ بھاگ جائیں گے ورنہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ ایک اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ جو پانی اور نمک بچ گیا ہے اس کو سنبھال کے رکھیے، اس پانی میں مزید پانی ملا کر تمام گھر والے وہ استعمال کریں، اور کوشش کریں جو چھڑکاؤ والا پانی ہے وہ اپنے سر، چہرے، جسم پر بھی اس فوارے کے ساتھ سپرے کر لیا کریں۔ یہ 7 دن پہلے عمل کرنا ہے اور 7 دن کے بعد یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ یہ کر لیں جب آپ، تو انشاءاللہ آپ جادو اور جنات سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے، اور جو نمک اور پانی بچ گیا ہے اس کو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً 21 دن تک استعمال مزید بھی کر لیں احتیاطاً۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وظیفے میں جو ایک نقطے کی بات ہے، جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو اس کو مت بھولیے، یہ آپ نے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ یہ بات سننی ہے اور خوب غور و فکر کے ساتھ کہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ آسمان سے ایک آگ آ رہی ہے جو ہر چیز کو، جو شیاطین ہیں اور شیاطین جنات ہیں اور جنات جو مسلط کردہ ہیں، جو جادو ہے جس قسم کا ہے، سحر متخیلہ ہے، متفرقہ ہے، ممیزہ ہے، اور اسی طرح قبالہ ہے، اور اسی طرح سحر ممرزہ ہے، اور اسی طرح سحر اقتصادیہ ہے، معاشیہ ہے، ہر ایک چیز کو وہ تباہ کر رہا ہے۔ مطلب آپ نے اپنے ذہن میں جملہ سحر کے جو اقسام ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح کبھی شیاطین جنات یا جادو ہے یا جادوگر ہے جو ظالم آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تصور کرنا جو بھی ہے اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے ایک آگ اتر رہی ہے اور ہر ایک چیز کو خاکستر کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ روزانہ یہ اسم پڑھیں گے تو آپ اس کے کمالات، انوارات اور برکات دیکھیں گے۔ آپ جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب میں ان جنات کو، شیاطین کو اور اس جادوگر کو تباہ ہوتا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت ہی طاقتور سینے کا راز ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کون اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جس نے یہ عمل کر لیا انشاءاللہ وہ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھے گا اور آگے انسانیت کے لیے بھی نفع کا باعث بنے گا۔ اس عمل کو کبھی بھی غلط استعمال اپنے نہیں کرنا اور نہ ہی کسی بھی ایسے عام دشمن کے لیے استعمال کرنا ہے، بلکہ وہ لوگ کریں جو کبھی مطلب جنات جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ عام جنات کے لیے بھی آپ نے نہیں کرنا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور عام کسی چھوٹے موٹے عامل کے لیے بھی نہیں کرنا تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے، وہ خود ہی چھوڑ دے۔ اگر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس حد تک وہ گر چکا ہے کہ وہ جان نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اس کا آخری حل یہ عمل ہے۔ یہ عمل جس طرح عام انسانوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، اس طرح یہ عاملین کے لیے بھی میرے خیال سے کسی معجزے سے اور کرشمے سے کم نہیں ہے۔ اور عاملین جو حضرات جانتے ہیں، جو اپنے علم میں رسوخ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ عمل کیسا ہے، اور اس عمل کو جو بھی کرے گا انشاءاللہ وہ اس کے بے شمار فوائد حاصل کرے گا۔ اور یاد رکھیے اس عمل کے کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کر دیجئے تاکہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں تمام احباب کو یہ عمل ہمارا پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔